سسٹر اشرف آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہوں، اپنے لیے بلیسنگس کو ریسیو کرتی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت جلالی نام میں ڈاکٹر عرفان علیحہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو آج ہم مل کے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا پاک کی کتابیں کرتے ہیں، تاکہ خداوند کا روح آج ہمیں کلام کی سچی باتیں، عمدہ باتیں سکھائے اور سمجھائے، اور ہم سب اس کے وسیلے سے اپنے لیے بلیسنگس کو ریسیو کریں۔ ہاللیلویا، خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے the process of binding and losing۔ اور خداوند نے آپ کو اور مجھے اتھارٹی دی ہے۔ خداوند نے جیسے ہی اپنی کلیسیا کو چنا، خداوند نے پطرس کو چنا اور کہا کہ اس پر وہ ایک کلیسیا کو قائم کریں گے، تو انہوں نے اس کو کچھ اختیار دیے۔ خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے، مقدس متی کی انجیل دیکھتے ہیں، اس کا 16 باب اور اس کی 17 آیت سے پڑھیں گے۔ The Gospel of Matthew chapter 16 اور اس کی ورسز 17 and 18 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ خداوند کا کلام کہتا ہے، جب یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع کے بارے میں لوگوں کے ڈفرینٹ خیالات تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کوئی وہ نبی ہے، کوئی کہہ رہا تھا وہ یرمیا ہے، کوئی کچھ بھی اس کے بارے میں لوگ رائے قائم کر رہے تھے کہ یسوع کون ہے۔ اور اس وقت خداوند یہوہ پاک خدا نے پطرس پر اپنے بیٹے کو ظاہر کیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کے بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریولیشن کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے شمعون پر ظاہر ہوئی، اور یہ کسی گوشت اور خون نے اس پر ظاہر نہیں کی، کسی انسان نے اس کو یہ بات ریویل نہیں کی، بلکہ خداوند نے جو باپ ہے، جس باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اس پرپس کو پورا کرے اور ہماری نجات کے کام کو پورا کرے، اس باپ نے اس پر یہ بات ظاہر کی۔ اور پھر خداوند نے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے اسے بادشاہی کی کنجیاں دیں۔ آپ کو پتہ ہے جو کیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اوپن بھی کر سکتی ہیں اور وہ کلوز بھی کر سکتی ہیں، اور آسمان پر بہت سے ایسے دروازے ہیں، بہت سا ایسی خدا نے کہا نا، یسوع نے کہا نا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اٹ مینس کہ وہاں پر ہمارے لیے گھر بھی ہے، وہاں پر ایک پراپر ایک ہیون جو ہے ایک پراپر سٹی ہے، اور اس پراپر سٹی میں کچھ ایسے دروازے ہیں جن کو بند بھی کیا جا سکتا ہے اور جن کو کھولا بھی جا سکتا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہاں پر خدا نے، یسوع نے چرچ کو یہ اتھارٹی دی کہ وہ جو کچھ باندھے گا زمین پر وہ اس کے لیے آسمان پر کھلے گا۔ مینس واٹ ایور وی آسک آن دس ارتھ، کہ ہم اس زمین پر جو کچھ بھی خدا سے مانگتے ہیں اس کا جو ریاکشن ہے یا وہ چیز جو ہے آسمان پر ہوتی ہے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بڑی زبردست ایک خداوند نے اپنے چرچ کو بلیسنگ دی۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دو طرح کی کنگڈمز ہیں، ایک تو ابلیس کی کنگڈم ہے اور ایک خدا کی کنگڈم ہے۔ بائبل کہتی ہے، متی کی انجیل اس کا 12 باب اگر ہم پڑھیں اور اس کی 25 آیت سے آنورڈز آپ کے لیے پڑھتی ہوں، خداوند کا کلام کہتا ہے یہاں پر جو انسیڈنس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یسوع نے ایک بدرو گرفتہ آدمی کو جو گونگا تھا اور اندھا تھا، اس کو خدا نے آزاد کیا ہے اس بیماری سے۔ اور یہاں پر فریسیوں کے بیچ میں بہت بحث چل پڑی ہے کہ کس طریقے سے یسوع نے اس کو شفا دی۔ خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے ان کے خیال کو جان کر، یسوع نے ان کے خیال کو جان کر ان سے کہا، جب بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے تو وہ ویران ہو جاتی ہے، جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔
اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہوگا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کے مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ تو یہاں پر دو کنگڈمس ہیں جن کا ذکر خداوند نے کیا، اور پہلی کنگڈم شیطان کی، کہ خدا کہتا ہے کہ اگر شیطان ہی شیطان کا مخالف ہو جائے گا تو اس کی بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر میں خدا کے روح کی مدد سے ان بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ پھر خداوند کا کلام کہتا ہے، خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے، میں پڑھوں گی آپ کے لیے ورس 31 سے۔ اس لیے میں تم سے یہ کہتا ہوں، سوری ورس 29 سوری، اور بائبل مقدس کہتی ہے، یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ سکتا ہے۔ یعنی جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں پہلے ان کو باندھنا ہے۔ یہ ایک پروسیجر ہے۔ جب تک خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی زور آور کسی ایسے شخص کے گھر میں گھس جائے جو آلریڈی بہت اسٹرانگ ہو تو سب سے پہلے وہ اس کو باندھے گا۔ جب تک وہ اس کو باندھے گا نہیں تب تک وہ اس کے مال کو، اس کے اسباب کو نہیں لوٹ سکتا۔ یعنی خدا نے جو اتھارٹی اپنے لوگوں کو دی ہے، جب تک شریر ابلیس اس کو بائنڈ نہیں کر لیتا تب تک وہ اس کی برکت کو یا اس اسٹرانگ ہولڈ کو، جو ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اگر کسی اسپرٹ کو ریبیوک کرتے ہیں تو اس کو پہلے بائنڈ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ریبیوک کرتے ہیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی اس اتھارٹی کو یوز کرنے کے لیے ایک پراپر اسٹیپ کے تھرو ہم اس پریکٹس کو کر سکتے ہیں۔ خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند نے شمعون سے کہا، شمعون سے کہا، پطرس سے کہا کہ میں تجھے اتھارٹی دیتا ہوں کہ جو کچھ تو باندھے گا زمین پر وہ آسمان پہ بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پہ کھولو گے وہ آسمان پہ کھلے گا۔ یعنی ان اسٹرانگ ہولڈز کو بائنڈ کرنے کی اتھارٹی خدا نے دی ہے۔ اور ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ ایسے ہتھیار نہیں ہے کہ ہم گوشت اور خون سے ہماری جنگ ہے، بلکہ ہماری جنگ ان آسمانی مقاموں میں رہنے والی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، اور ہم ان سے لڑتے ہیں۔ اور ان سے لڑنے کے لیے خداوند کے کلام سے اپنے آپ کو فل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے، اس کی اتھارٹی کو اگر ہم دیکھیں چیپٹر 18 میں متی رسول کی انجیل کو ہم دیکھیں گے، دا گاسپل آف میتھیو، اس کا چیپٹر 18، خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے ورسز 18 سے آنورڈز، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے اس کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند کا زندہ پاک کلام یہاں ہمیں 3 پرنسپلز بتاتا ہے۔ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ جو کچھ ہم بائنڈ کریں گے وہ آسمان پر بائنڈ ہوگا، جو کچھ ہم لوز کریں گے زمین پر وہ آسمان پر لوز ہوگا۔ اب یہ بائنڈنگ اینڈ لوزنگ ہے کیا؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو صرف آپ خداوند کے زندہ پاک کلام کے تھرو اپنی زندگی میں یا کسی اور کی زندگی میں ریلیز کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہماری لائف میں ایسا ہے جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے اور ہماری زندگی میں ایگزسٹ کرتا ہے، یا کسی سامنے والے شخص کے لیے جس کے لیے ہم انٹرسیڈ کرتے ہیں اس کی لائف میں وہ بات ایگزسٹ کرتی ہے جو کلام کے خلاف ہے، تو ہم اس کو ریبیوک کرتے ہیں، تو ہم اس کو بائنڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ریپلیس کس سے کرتے ہیں؟ اس بات سے جو خدا کے کلام کے اکارڈنگلی ہے۔ جیسے خدا کا کلام نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص بے اولاد رہے، کیونکہ خدا نے کلام میں برکت دی ہے کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں
ہمیں خدا نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، برکت دی ہے، اور اگر ہماری زندگی میں اس بات کی کمی ہے تو یہ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے، اور خدا کے کلام کے اگینسٹ جو بات ہے ہم اس بات کو اپنی زندگی سے ریبیوک کرتے ہیں اور اس برکت کو ریپلیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو خدا چاہتا ہے کہ ہماری لائف میں ہو. جیسے اگر ہماری لائف میں بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ہیلنگ ہمارا لیگل رائٹ ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم سب شفا پائیں. یسوع آیا ہی اس لیے تھا کہ بیماروں کو شفا دے. یسوع آیا ہی اس لیے تھا کہ اندھوں کو آنکھیں دے، لنگڑوں کو چلائے اور مردوں کو جلائے، اور روحانی طور پر بھی لوگوں کو ہیل کرے اور جسمانی طور پر بھی لوگوں کو ہیل کرتا تھا. اور یہ سب کچھ کلام کی اتھارٹی کے تھرو ہوتا تھا. جب شاگرد خدمت کرنے کے لیے بھی گئے تو ان کو بھی یسوع نے کہا کہ بادشاہی کے منادی کرو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور لوگوں کو ہیل بھی کرو ساتھ میں. تو ہیلنگ جو ہے وہ خداوند کے زندہ پاک کلام کے مطابق ہوتی ہے. اور جب جب ہماری لائف میں کوئی ایسی بات ہو جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی لائف سے ریویو کریں. خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اتھارٹی دی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں، ان کو باندھ سکتے ہیں، اور اس اسٹرانگ ہولڈ کو، جو کچھ بھی ہماری لائف میں جیسے بھی اسٹرانگ ہولڈز ہوں، ہم اس کو اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں. دوسری بات خدا کا کلام کہتا ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں وہ اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. سو جو سیکنڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ متفق ہونا، پریئر ان یونٹی از ویری امپورٹنٹ. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی بات پر اتفاق کرنا، اٹ مینس کہ خداوند کی پاک مرضی ہے کہ وہ بات ہماری زندگی میں پوری ہو. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب جب ہم انٹرسیڈ کرتے ہیں، جیسے آپ موسیٰ کو دیکھیں کہ جب قوم بنی اسرائیل نے خدا کا گناہ کیا تو ایک دم سے وہاں وبا پھیلی اور لوگ ایک دم سے ود ان اے سیکنڈ اتنی لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ مرنا شروع ہو گئے. اور رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم جب موسیٰ نے خداوند سے انٹرسیڈ کیا اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو خداوند نے کیا کہا کہ اگر میرا بندہ موسیٰ درمیان میں نہ آتا تو یہ سب لوگ ہلاک ہو جاتے. تو ایک ایسا شخص جو انٹرسیڈ کرتا ہے، ایک ایسا انسان جو اس گیپ میں سٹینڈ کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتا ہے، تو خداوند ہمیشہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اور جب ہم متفق ہو جاتے ہیں، یونٹی میں پریئر کرتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس بات پہ بھی ہم اتفاق کرتے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ بات آپ کے لیے پوری نہ ہو، اگر ہم ایمان رکھتے ہوئے اس بات کو خداوند کی پاک حضوری سے مانگتے ہیں. تو بیسیکلی دا پرابلم از دیٹ کہ ہم خدا سے دعا تو کرتے ہیں، خدا سے مانگتے تو ہیں، مگر اس کو ریسیو کرنا بھول جاتے ہیں. اور جب اس کو ریسیو نہیں کرتے اور ایک ہی دعا بار بار کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہم خدا کی برکت کو ریسیو نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے اس اسٹرانگ ہولڈس کو اپنی زندگی سے بائنڈ تو کر دیا ہے، مگر اس کو ہم نے ریبیوٹ نہیں کیا، اس کو ہم نے ریموو نہیں کیا، اور پھر اسے ہم نے خدا کی برکت سے، خدا کی اس بلیسنگ سے اس کو ہم نے ریپلیس نہیں کیا ہوتا. ہم اس جگہ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم اس جگہ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم خدا کی برکت کو اپنی لائف میں ریلیز ہی نہیں کر پاتے، اس کو ریسیو ہی نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا، یا ہم ایک ہی پرپس کے لیے کب سے دعا کر رہے ہیں اور ویٹنگ کا پیریڈ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم خدا سے اس بلیسنگ کو ریسیو نہیں کر پا رہے. مگر خداوند کا کلام بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو. صرف خداوند پہ ایمان رکھتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے، جب یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ 2 لوگ جب ایک بات پہ متفق ہو جائیں گے تو وہ بات